الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ جو آیت کریمہ بندہ نچیز نے ابھی آپ دوستوں کے سامنے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ تو یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ یہ وہ نیک برگزیدہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا حبیب راضی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضور پر نور، شافع یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود فرماتے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، مگر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی عزت و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ یہ کیسے نیک محبوب برگزیدہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، وہ انبیاء بھی نہیں ہیں، وہ شہداء بھی نہیں ہیں، مگر قیامت والے دن جب انبیاء اور شہداء ان کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے ان کی عزت و مرتبے کے اوپر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے خود یہ فرماتے ہوئے سنا حضور کو، تو جب حضور نے یہ فرمایا تو آگے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کے اعمال کیا ہیں کہ ہم ان سے محبت کر سکیں، ہم انہیں پہچان سکیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، ان میں رحم نسب کے رشتے ہیں اور نہ کوئی مالی لین دین موجود ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور نور کے ممبروں پر وہ رونق افروز ہوں گے، اور جب لوگ ڈرتے ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی جو بندہ نچیز نے ابھی عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، نہ ہی انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے۔ تو جب سعید بن جبیر، آپ روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن جبیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ حضور سے عرض کی گئی کہ حضور یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دیکھے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ آج بڑے بڑے لوگ محنتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں، مگر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ 99 لاکھ ہندوؤں کو اسلام قبول کروایا، اپنے چہرے سے ہی تو قبول کروایا۔ حضور داتا صاحب آپ کون تھے؟ لوگوں کو اسلام قبول کروایا، اپنے چہرے کی نورانیت سے ہی تو اسلام قبول کروایا۔ حضور نے خود فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھے سے خود اللہ یاد آ جائے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو دیکھیں تو آپ کہیں آپ کو شیطان یاد آ جائے، آپ کہیں کہ کیسا عجیب انسان ہے، اس کو دیکھ کر تو شیطان یاد آتا ہے، شیطانیت کی طرف ذہن جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے گا۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں اپنے اولیاء اللہ کو. اور پھر صرف خدا یاد نہیں آتا، قیامت والے دن حضور کی جو حدیث ہم نے عرض کی کہ قیامت والے دن انبیاء اور شہداء بھی ان اللہ والوں کی عزت و مرتبے کو دیکھ کر رشک کیا کریں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کئی احادیث کے اندر بھی ذکر فرمایا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو دیکھنے سے خود اللہ یاد آ جائے. یہ وہ ہیں اولیاء اللہ. تو زیارت اولیاء اللہ خود انبیاء اور صحابہ کی سنت رہی ہے. آج لوگ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ والوں کے مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ حضور داتا صاحب آپ کیا کرنے جاتے ہیں، آپ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے تو خود صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی. آپ نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد حضرت علی اور غالباً حضرت عمر کہ میرے جانے کے بعد کرن کی طرف جانا، اویس کرنی کو ڈھونڈنا اور میری امت کے لیے دعا بھی کروانا. تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نبی تھے؟ آپ نبی تو نہیں تھے. آپ کوئی صحابی تھے؟ آپ صحابی بھی نہیں تھے. آپ تابعین تھے. تو حضرت اویس کرنی ایک اللہ کے ولی تھے. حضرت اویس کرنی ایک اللہ کے ولی تھے جنہوں نے صحابہ اکرام کی بحالت ایمان زیارت کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اللہ کے ولی کے لیے اپنا سلام بھیجنا، جن کے لیے خود تاجدار دو جہاں سلام فرمائے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ اویس کرنی سے میری امت کے لیے دعا کروانا، تو یہ تو خود صحابہ کی سنت رہی. یہ تو نبیوں کی بھی سنت رہی. قرآن پاک کے اندر واقعہ موجود ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کے ولی سے ملاقات کرنا چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کن سے کروائی؟ حضرت خضر علیہ السلام سے کروائی. حضرت خضر علیہ السلام کے اللہ کے نبی تھے. حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام صحابی تو نہیں تھے، آپ تو اللہ کے ولی تھے. تو قرآن پاک سے بھی ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خود انبیاء ان اللہ والوں سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. تو پھر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اب حدیث مبارکہ کچھ سمجھ آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، نہ تو وہ انبیاء ہیں اور نہ تو وہ شہداء ہیں، مگر قیامت والے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کے عزت اور مقام و مرتبے کے اوپر رشک کریں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایسے ایسے اللہ والے ہیں. ہم نے دیکھا کہ نبی بھی اللہ کے ولیوں کی ملاقات کے لیے جایا کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات فرمائی اور خواہش فرمائی ملاقات کی حضرت خضر علیہ السلام سے. پھر ہم صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں تو حضور کا خود حکم فرمانا کہ ہمارے بعد حضرت علی اور حضرت عمر کو کرن کی طرف جانا، اویس کرنی کو ڈھونڈنا، پھر اویس کرنی کو ہمارا سلام دینا اور پھر ہماری امت کے لیے دعا کروانا. تو اپنی امت کے لیے دعا کروانے کا حکم حضور نے بھیجا، اور وہ دعا کنہوں نے کری؟ وہ ایک اللہ کے ولی نے دعا کری. تو ان اللہ والوں کا بڑا مقام ہے. آج لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان اللہ والوں کے پاس کچھ نہیں رکھا، ان کے دربار پر کیا کرنے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی جنگل یعنی میدان بیابان یعنی کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ کہے آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو. اب یہ خود حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے کہ یہ جو وہابی وغیرہ ہیں اور مختلف فرقے کے، وہ ہم پر یہ بات کرتے ہیں کہ یار آپ صرف اللہ سے مدد مانگا کرو، اللہ کا رسول نعوذ باللہ ان سے مدد نہ مانگا کرو، اللہ کے نیک لوگ ان سے مدد نہ مانگا کرو، تو قیامت والے دن آپ کی شفاعت کون فرمائیں گے؟ تاجدار دو جہاں ہی ہیں تو جو آپ کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو خود حدیث مبارکہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی جنگل یعنی میدان بیابان یعنی کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ کیا کہے؟ آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو۔ نزل الابرار میں غیر مقلدین کے امام نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہ لکھتے ہیں کہ میں مرزا پور سے جبل پور جا رہا تھا تو راستے میں ندی تھی، ندی میں طغیانی بہت تیز تھی، تو میں اپنی سواری سمیت ندی میں گر گیا۔ طغیانی کی وجہ سے قریب تھا کہ میں ڈوب جاتا، غرق ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ پوری زندگی تو مجھے حضور کی حدیث یاد نہ آئی کہ اللہ والوں سے مدد مانگنی ہے۔ اب جب آخری وقت قریب نظر آ رہا ہے، اب نظر آ رہا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ چلو پوری زندگی تو آزمایا نہیں، آج ہی حضور کی حدیث آزما کے دیکھ لیتے ہیں، شاید بچت ہو جائے۔ تو اس نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں کہ میں تو ڈوب رہا تھا ندی کے اندر سواری سمیت، میں تو گر گیا تھا، اندر طوفان آیا ہوا تھا، پوری زندگی تو یاد آئی نہیں۔ اب جب آخری وقت آ پہنچا تو حدیث آ گئی یاد، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اونچی آواز سے کہا، حضور کی حدیث یاد آئی کہ جب کوئی شخص کسی جنگل یعنی میدان بیابان یعنی کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ کہے آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو۔ تو نواب صدیق حسن خان بھوپالی کہتے ہیں کہ میں نے اونچی آواز سے جب میں ڈوب رہا تھا میں نے کہا آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں غالباً بے ہوش ہو گیا، تو جب میری آنکھ کھلی تو میں ندی کے کنارے صحیح سلامت پڑا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں بڑا گندہ حال، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں تو وہیں ان کی دعا قبول ہو جائے۔ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں۔ اللہ کا رسول اور اللہ کے نیک لوگ صالحین مددگار نہیں ہیں؟ قرآن پاک کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی نیک لوگ۔ خود قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے اور نیک لوگ صالحین بھی تمہارے مددگار ہیں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَا وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی جانوں پر اتنے ظلم کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، اپنی جان پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اتنے گناہ کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے۔ اب یہ قرآن پاک ہے،
قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے سورہ نساء. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان، جب کوئی شخص اپنی جانوں پر اتنے ظلم کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے تب وہ میرے محبوب کے در دولت پہ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ پھر وہ میرے پاس آئے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پھر وہ میرے محبوب کے در دولت پہ آ جائے اور پھر آ کے مجھ سے مغفرت کی دعا کرے. اور اگر میرا محبوب بھی اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے گا تب میں اس شخص کے لیے توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں گا. تو خود قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے. تو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کا رسول بھی ہمارا مددگار ہے. قرطبی شریف کے اندر ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے. تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ جی یہ پھر جب ہم یہ آیت کریمہ عرض کرتے ہیں تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کا رسول بھی مددگار ہے، تو اس وقت تو حضور زندہ تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، تو اب تو حضور پردہ فرما گئے، تو اب کیسے مدد کریں؟ تو الزام لگانے والے یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا رسول مددگار ہے آیت کریمہ کی روشنی میں، تو جب آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تب تو حضور ظاہری طور پر موجود تھے دنیا میں، تب تو وہ مدد کر سکتے تھے، تو اب تو حضور پردہ فرما گئے ہیں، اب تو یہ اس کا وہ مطلب ہی نہیں ہے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں. تو قرطبی شریف کے اندر حضرت علی خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پردہ فرما گئے اور آپ کو پردہ فرمائے ہوئے 1 نہیں 2 نہیں 3 دن ہو گئے. صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے آس پاس موجود تھے، میں خود وہاں موجود تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں سن رہا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 دن کے بعد ایک اعرابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر آ جاتا ہے اور وہ زاروں کے تار رونا شروع ہو جاتا ہے، وہ قبر مبارک کے اوپر ہی گر جاتا ہے اور قبر مبارک کی مٹی اپنے سر پر ڈالنا شروع ہو جاتا ہے روتے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی مٹی اپنے سر پر ڈالنا شروع ہو جاتا ہے روتے ہوئے، اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو فرمایا تھا قرآن پاک میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لا وجد اللہ تواب الرحیمہ، کہ جب کوئی انسان اپنی جانوں پر اتنے ظلم کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے تب وہ میرے محبوب کے در دولت پہ آ جائے اور پھر میرے محبوب بھی اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، اور اگر میرے محبوب بھی اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے تب میں توبہ قبول کرنے والا وہ شخص مجھے مہربان پائے گا. اب وہ شخص زاروں کے تار رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ جب بخشش کی کوئی صورت نظر ہی نہ آئے آپ کے پاس آنا ہے، اب کیا کروں؟ آپ کو تو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور تو اس وقت مدد کرتے تھے اب نعوذ باللہ نہیں کرتے، تو یہ حضرت علی نے خود یہ مثال فرمائی اور واقعہ فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ حضور کو پردہ فرمائے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے؟ 3 دن ہو گئے تھے. اس اعرابی نے آیت پڑھی، زاروں کے تار رو رہا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے تو کہا تھا آپ کے پاس آنا ہے مدد کے لیے، اب آپ پردہ فرما گئے، اب کہاں جائیں ہم؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. حضور کو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب وہ اس اعرابی نے زاروں کے تار روتے ہوئے قبر کے اوپر گر گیا اور حضور کی قبر کے اوپر گر کر حضور کی قبر کی مٹی اپنے سر پر ڈالنا شروع ہو گیا اور یہ آیت پڑھ کر رونا شروع ہوگا کہ اب کدھر جاؤں،
اب اتنی غلطیاں ہو گئیں، اتنے گناہ ہو گئے کہ اب بخشش کی صورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تھا آپ کے پاس آنا ہے، آپ کو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے، اب کدھر جاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے لوگ بھی قبر انور کے پاس حاضر تھے، انہوں نے خود سنا کہ قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، یعنی جا اے رابی تیری معافی ہو گئی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مددگار نہیں ہیں، ہرگز غلط کہتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کا رسول اور اس کے نیک لوگ ہمارے مددگار ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو برابر کے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اللہ کے نبی مددگار ہیں نا، تو اللہ کے نیک لوگ کدھر مددگار ہیں؟ ہم آگے چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے ایک شخص کو، ساریہ نامی ایک شخص کو، ایک فوج میں ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر نہاوند کی طرف روانہ کیا۔ اب نہاوند مدینہ شریف سے بہت دور تھا، جمعے کا دن تھا، نہاوند میں زبردست جنگ ہو رہی تھی، مسلمان دونوں طرف سے دشمنوں کی فوج میں گھر چکے تھے، قریب تھا کہ مسلمان شکست کھا جاتے۔ ادھر مدینہ طیبہ میں حضرت عمر فاروق آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، جمعے کے وقت نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، اور ادھر مدینہ شریف میں جمعے کے وقت حضرت عمر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ اچانک آپ جمعے کا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ 3 مرتبہ زور زور سے کیا فرماتے ہیں؟ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا۔ تو قاصد جب خط لے کر آتا ہے حضرت ساریہ کا حضرت عمر کے پاس، کہتا ہے کہ ہم تو شکست کھا گئے تھے، ہم دونوں طرف سے مسلمان جو ہیں دشمنوں کی فوج میں گھر چکے تھے، مگر جمعے کی نماز کے وقت ہمیں کسی کی آواز سنائی دی، اور ادھر حضرت عمر فاروق نے 3 مرتبہ خطبہ چھوڑ کر کیا فرمایا؟ یا ساریہ جبل۔ وہ آواز نہاوند میں حضرت ساریہ کو اور ان کے ساتھ لوگوں کو سنائی دی کہ یا ساریہ جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا۔ تو حضرت ساریہ نے وہ آواز مدینہ شریف سے نہاوند میں سنی، اور پھر جیسے ہی ہم پہاڑ کی طرف ہٹ گئے، ہم شکست کھانے والے تھے مگر ہمیں فتح حاصل ہو گئی۔ تو اب بتائیں کیا حضرت عمر فاروق کی مدد سے مسلمانوں کو دشمنوں کے اوپر فتح حاصل ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، انبیاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ بھی ہمارے مددگار ہیں۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب دریائے نیل خشک ہوا تو وہاں کے لوگ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جب بھی دریائے نیل خشک ہوا کرتا ہے تو ہم ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو قربان کر کے دریا کی بھین چڑھاتے ہیں تو دریا فوراً جاری ہو جاتا ہے، لہٰذا اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت عمرو بن العاص فرمانے لگے کہ انتظار کرو، میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتا ہوں۔ خط ملتے ہی خط کے جواب میں حضرت عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا، اور خط کس کے نام لکھا؟ دریائے نیل کے نام لکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آپ نے فرمایا خط کے اندر جو آپ نے دریائے نیل کے نام لکھا کہ اے دریائے نیل، اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود تو جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو میں امیر المومنین ہونے کے ناطے سے تجھے حکم دیتا ہوں کہ پھر تو اللہ کے نام پر جاری ہو جا۔ اب یہ خط حضرت عمر فاروق کس کو لکھ رہے ہیں؟ دریا کو لکھ رہے ہیں، دریائے نیل کو لکھ رہے ہیں۔
پہلے جب بھی وہ خشک ہوا کرتا تھا تو ایک کنواری لڑکی کو اس کے اندر قربان کر کے ڈالتے تھے تو جاری ہوتا تھا. تو حضرت عمرو بن العاص کے پاس جب یہ مسئلہ آیا جو اس وقت کے گورنر تھے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ اب کیا کرے. تو پھر حضرت عمر فاروق نے دریائے نیل کے نام خط لکھا کہ اگر تو خود جاری ہوتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے تیری، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو پھر میں امیر المومنین ہونے کے ناطے سے تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اللہ کے نام پر جاری ہو جا. اور پھر آپ نے قاصد کو فرمایا کہ اس خط کو دریائے نیل کے اندر ڈال دینا. لہٰذا جیسے ہی آپ کا خط دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا دریا جاری ہو گیا. ہمارے پیر و مرشد نے دریائے نیل پر بھی آپ نے سفر فرمایا ہے، اور آپ نے قصیدہ غوثیہ دریائے نیل کے اوپر آپ نے یاد فرمایا. تو ان اللہ والوں کی حکومت تو دریاؤں اور سمندروں کے اوپر بھی ہے. جیسے کہ حضرت منصور حلاج کا واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت منصور حلاج رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الحق کی صدا لگائی، اس وقت لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہیں، آپ کو شہید کیا، پھر آپ کو جلا بھی دیا. اب جو آپ کی راکھ تھی، جب آپ کی راکھ کو ہوا میں اڑانے کا وقت آیا تو آپ نے، جب آپ کا لاسٹ آخری وقت تھا، تو آپ نے اپنے غلام خادم کو کہا کہ سنو، جس وقت یہ میری راکھ اڑائیں گے تو دریا کے اندر طوفان آ جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا، تو میرا یہ کرتا لے لو، جس وقت وہ طوفان آئے تو میرا یہ کرتا دریا کے اندر رکھ دینا. تو جیسے ہی آپ کا کرتا طوفان آیا، آپ کا کرتا دریا کے اندر رکھا گیا تو وہ طوفان تھم گیا. تو حضرت منصور حلاج کون تھے؟ حضرت منصور حلاج آپ ایک اللہ کے ولی تھے. اسی طرح اولیاء اللہ کی دشمنی خود رب ذوالجلال سے دشمنی اور جنگ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی اللہ سے دشمنی اور عداوت رکھے گا، میں اسے خبر دیتا ہوں کہ میں اس سے جنگ کروں گا. اور میرا کوئی بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا مددگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے مددگار، امداد کرنے والے، فریاد رس ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ صالحین بھی ہمارے مددگار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن دوستوں نے سنتیں ادا فرمانی ہیں وہ سنتیں ادا فرما لیں.